السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شہر اللہ کے مہینے محرم کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، اور جب تک یہ باتیں ہم میں موجود نہیں ہوں گی اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے کہ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور جو دلی ساتھی ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ان سے محبت کرنا بھی ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان سے محبت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ ایمان والوں کو ہی مخاطب کر کے دوبارہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے گی تو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے اس سے محبت کرنا بھی ہمارا دین ہے، اور جب تک ہم ان سے محبت نہیں کریں گے تو ہمارا دین مکمل نہیں ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ سب سے پہلے اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی کون ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو وہ کس طرح کی محبت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ چند باتوں میں محبت کر لینی، چند باتوں میں اپنی منمانی کر لینی، جو سمجھ میں آیا اس میں کہا کہ میں سنت پر عمل کرتا ہوں، جو دل کیا اس سے منہ پھیر لیا۔ اس طرح کی محبت نہیں چاہیے، اور نہ اس طرح کی محبت سے ہمارا ایمان مکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ایک حدیث میں یہ ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ دو حدیثیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلی میں نے حدیث کا بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایک شخص تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے میں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص، تم میں سے کوئی بھی شخص تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے مطابق نہ ہو جائے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنی ہے، آپ سے بھی، آپ کی سنت سے بھی۔ اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم ان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آگے جس طرح میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ اب وہ کون ہے؟ اس میں سب سے پہلے جو صفوہ اول میں آتے ہیں اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب آگے اہل بیت کون ہے؟ اس میں
دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک وہ ہیں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ذریعے سے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ اب یہ دونوں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، ہم میں سے اکثر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، دعا والے بھی وہی ہیں اور قرآن مجید نے جس کو کہا ہے وہ بھی وہی ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ اہل بیت ہیں تو پھر ان کو دعا میں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب اہل بیت جن کو قرآن مجید نے کہا ہے اس کی تفصیل تھوڑی لمبی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی نشست میں اہل بیت کے متعلق اور دعا میں اہل بیت جس کو کہا ہے اس کے متعلق بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ تو لیکن اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے اس کے تھوڑے سے میں بتا دیتا ہوں کہ اہل بیت گھر والوں کو کہا جاتا ہے۔ بیت گھر اور اہل کھانا جو ہوتے ہیں۔ تو آگے قرآن مجید نے اب جس کو کہا ہے اس کی تھوڑی سی تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی میں، کیونکہ اپنی طرف سے بات کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں امام صاحب نے کہا یا فلاں اس نے کہا، قرآن مجید کے حوالے کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ اور حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ذریعے شامل کیا اہل بیت میں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق جو ہے وہ اگلی نشست میں بیان کروں گا، کیونکہ اس طرح پھر درس کافی لمبا ہو جاتا ہے تو دوست آپ کہتے ہیں کہ جلدی مکمل کر لیا کریں، تو اس لیے مختصر جو ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مکمل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔